تعالیٰ ان سب بچوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اب میں دعوتی خطاب دیتا ہوں خطیب عالم اسلام، اور میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری جماعت کی طرف سے ان کا مشکور و ممنون بھی ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں ان کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کی زندگی دراز فرمائے۔ میں شیخ محترم سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور الفاظ کے قیمتی موتی ہماری جھولیوں کی زینت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے اتنی دور آ کر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا، مجھے اور آپ کو توحید کے رشتے سے، دین کے رشتے سے ایک ایسے تعلق میں پرو دیا جس کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یقیناً آپ بھی دین کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اپنے موضوع پہ باقاعدہ طور پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے شیخ صاحب جو اسٹیٹ سیکرٹری کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلا رہے تھے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ بعض بزرگ جب بچوں کو پہلی صف میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز ان کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، اور وہ بچوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مسئلے پہ مغرب کے بعد میں نے جہانیہ میں گفتگو کی تھی، اور اسی مسئلے پہ میں اکثر و بیشتر اپنے دروس میں گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ مجھے خود اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے گھر سے بڑے شوق سے آیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، پہلی صف میں آ کر بیٹھا ہے،
اسے عبادت کرنے کا شوق ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے مزید نمازی بنانے کے معاملے میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ پھر ہمت ہار جاتا ہے، مسجد سے، مسجد کے نمازوں سے متنفر ہو جاتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے نماز سے بگانے میں میرا اور آپ کا بھی کردار ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 7.5 سال کا بچہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو آج 7.5 سال کا بچہ پہلی صف میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تھا کہ امامت کا حقدار کون ہے، تو آپ نے کہا تھا پہلے نمبر پہ وہ جو قرآن کی تلاوت میں سب سے آگے ہے، دوسرے نمبر پہ اگر کئی لوگ اس معیار میں ایک جیسے ہوں، اس نے بھی 10 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں، اس نے بھی 10 سپارے، وہ بھی پورے قرآن کا حافظ ہے، وہ بھی پورے قرآن کا حافظ ہے، فرمایا پھر دیکھا جائے گا کہ حدیث کا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور اگر قرآن کے علم میں، حدیث کے علم میں برابر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا آج کے زمانے میں عمر کی طرف۔ عمر کا نمبر کب آیا ہے؟ سب سے آخر میں آیا ہے۔ یعنی کہ آج بھی اگر آپ کی مسجد کا کوئی بچہ قرآن کا حافظ ہے اور باقی لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، اور مسجد میں کوئی مستقل امام نہیں ہے، تو پھر اس بچے کو دوسروں پہ ترجیح ہوگی جو پورے قرآن کا حافظ ہے۔ لیکن معلوم نہیں کس حدیث کی وجہ سے ایک زمانے سے ہماری مساجد کے بزرگ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی الگ سے پیچھے صف بنا دیں۔ مجھے آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جو صحیح سند سے ثابت ہو جس میں یہ آیا ہو کہ بچوں کی الگ سے پیچھے کوئی صف بنا دیں۔ ویسے بھی اگر آپ سوچیں اور غور کریں، بچے جب اکٹھے ایک ساتھ پیچھے کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ شرارتیں کریں گے۔ پھر تو اصلاح کی بجائے مسجد میں خرابی پیدا ہوگی، شور شرابہ ہوگا۔ تو اس لیے اس موضوع پہ ہمارے بزرگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہیں اور بالغ ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ عقل مند امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں، اس میں یہ نہیں آیا کہ عقل مند بعد میں آئیں تو بچوں کو پیچھے کرتے ان کو آگے کرتے، یہ نہیں آیا۔ اگر یہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پہلے کیوں نہیں آتے؟ ان کو نہیں پتا کہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں بچوں کی حوصلہ شکنی سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی بچہ شرارتی ہے تو اس کا خیال کیا جائے گا۔ وہ تو کوئی جوان بھی شرارتی ہو تو اس کو بھی آپ دائیں بائیں کر سکتے ہیں، کوئی بابا جی شرارتی ہو تو ان کو بھی آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر بچہ نہیں ہے، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو۔ دوسرے نمبر پہ گزارش کرنا چاہوں گا اور قاری ہدایت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس گاؤں میں بچوں کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا جس سے بچوں کو نماز پڑھنے کے معاملے میں حوصلہ افزائی ملی۔ شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 1-2 بچوں کو انعام دینے کا مجھے بھی موقع ملا، اور ان کی وساطت سے میرے جیسے لوگ بھی انشاءاللہ اس ثواب میں شریک ہو گئے۔ میرے بزرگ علماء کرام جو انعام دینے سے بچ رہے تھے تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، میں ان سے کہنا چاہوں گا اس مسئلے میں تواضع کا مظاہرہ نہ کریں، اس کو آپ سعادت سمجھیں کہ کسی بچے کو انعام دینے میں آپ بھی شریک ہوئے، حوصلہ افزائی کے اس عمل میں آپ بھی شریک ہوئے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں سے ہے۔
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ان کے الگ سے فضائل ہیں جن کا تذکرہ بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بچے ذرا دھیان سے، بھئی میں اپنے درس میں کافی سوال کیا کرتا ہوں، مسجد نبوی میں بھی میری یہی عادت تھی اور یہاں پہ بھی تقریباً میری یہی عادت رہتی ہے۔ تو یہ بچے، بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا میں چپ کر جاؤں؟ تو میں بچوں سے خصوصی طور پہ ایسی مجالس میں سوال کیا کرتا ہوں تاکہ یہ گفتگو دھیان سے سنیں، تاکہ سوال و جواب کے ذریعے بھی ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس لیے میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، سوال بھی کروں گا، بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی، تو اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو میرا موضوع کیا ہے؟ کیوں بیٹا کیا موضوع ہے میرا؟ یہ بچہ بتائے گا میرا موضوع کیا ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا ہے؟ کس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ بچہ، بڑے نہیں جی، بیٹا کس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں؟ جی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں میں نے بتایا ہے کہ بہت ہی عظیم ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء و معراج کی رات 3 چیزیں ملی۔ کتنی چیزیں ملی؟ نمبر 1، 5 نمازیں۔ پہلے کتنی ملی تھی؟ 50۔ پھر اللہ رب العزت نے مہربانی کی اور اللہ رب العزت نے 5 کر دی، کہا 5 پڑھنا تمہارا کام، 50 کا ثواب دینا میرا کام۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو عقیدہ توحید پہ ہو، جو شرک سے دور رہے، اللہ نے وعدہ کیا اسے بالآخر میں جنت میں بھیج دوں گا، اس کے کبیرہ گناہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بالآخر کسی نہ کسی دن جنت میں بھیج دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی۔ تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفہ ہے کس کا؟ معراج کا۔ یہ تحفہ ہے کس کا؟ معراج کا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یوم معراج کو منائیں، شب معراج کو منائیں، شب معراج بیدار رہیں، تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، جبکہ یوم معراج منانا، شب معراج منانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور ویسے بھی اس واقعے کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اس واقعے کا سال معلوم نہیں ہے، یہ واقعہ کس مہینے میں ہوا پتہ نہیں ہے، یہ واقعہ کس دن ہوا پتہ نہیں ہے، لیکن اس بات میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے معمولی سے حصے میں مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، 7 آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ جو یہ واقعہ نہ مانے، اس کے معاملے میں شک و شبہ کا اظہار کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے کی صداقت پہ ایمان لانے کے باوجود ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ اس واقعے کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کو منانا تہوار کے طور پہ، جشن کے طور پہ، عبادت کے طور پہ، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ کرنا ہے، یہ ایک نئی بدعت کو ایجاد کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہر طرح کی بدعات سے پاک ہے، لا تعلق ہے، بری ہے۔ تو میرے بھائیو، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کس کا تحفہ ہوا؟ پھر معراج کا تحفہ ہوا۔ سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بھی مسلمان جس کسی رات میں تلاوت کرے گا پڑھے گا یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. بیٹا کیا ہو جائیں گی؟ اور اس سے سوال کرنا تھا، آپ نے تو اس کو بتا دیا ہے. تو یہ 2 آیتیں کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی. کیا مطلب کافی ہو جائیں گی؟ کس چیز میں کافی ہو جائیں گی؟ کیا مطلب ہے کافی ہونے کا؟ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کافی ہو جائیں گی یعنی کہ اگر آپ یہ 2 آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں تو اس رات تہجد نہ پڑھیں، تہجد کی جگہ پہ یہی کافی ہو جائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اور اسی مطلب پہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی بھی رات یہ 2 آیتیں تلاوت کر لے گا اس رات کے ہر شر سے بچنے کے لیے، اس رات میں آنے والے شیطان سے بچنے کے لیے، اس رات کی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی رہیں گی. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی ہے، جو بیان کر چکا ہوں بخاری شریف کی تھی. امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. جی بیٹا کس کا نام لیا؟ قاری صاحب کے بیٹے کہاں ہیں؟ ہاں جی بیٹا کس کا نام لیا؟ ابھی میں نے کس صحابی کا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ لیکن بہت چھوٹا ہے صاحب. ہاں جی جن بچوں نے انعام لیا ہے ان میں سے کون جواب دے گا ابھی میں نے کس صحابی کا نام لیا ہے؟ جن بچوں نے انعام لیے ہیں ان میں سے کوئی بتائے. اور میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ویسے ایسا تو نہیں اسپیکر کی گونج کی وجہ سے آواز صاف نہ آ رہی ہو؟ تو پھر کیا بات ہے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ بوٹی نہیں لگانی، بتانا نہیں کسی بڑے نے کسی چھوٹے کو. جی یار کہاں گئے انعام لینے والے؟ اتنے اچھے بچے تھے یہ. چلیں جنہوں نے انعام نہیں لیا ان میں سے کوئی بچہ بتا دے. جی بیٹا عباس نہیں، کون بیٹا؟ حضرت عمر. ہاں جی اور کوئی بچہ بتائے؟ عبداللہ ابن عباس. ابن عباس بیٹا اللہ رب العزت آپ لوگوں کے دین کے شوق میں اضافہ فرمائے. تو عبداللہ ابن عباس اور یہ بھی بچے تھے، اگر آپ بچے ہیں تو وہ بھی بچے تھے. عبداللہ ابن عباس کی طرح بن جائیں. بچے تھے اور ہمیں کتنا علم دے کر گئے ہیں، کتنی احادیث دے کر گئے ہیں، قرآن کے بہترین مفسر بنے ہیں. تو آپ بھی عبداللہ ابن عباس کی طرح محنت کریں. یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بیٹا دھیان سے اور بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ پھر دیکھیں پیچھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد میں نے اپنے جیسے ایک ہم عمر سے کہا کہ صحابہ کرام دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، آؤ صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں، شریعت کا علم جمع کرتے ہیں، احادیث کا علم جمع کرتے ہیں. وہ میرا ساتھی، وہ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا او عبداللہ تو کیا سمجھتا ہے لوگوں کو ہمارے علم کی ضرورت ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ہمارے علم کی ضرورت کس کو ہوگی؟ یعنی کہ اس نوجوان نے عبداللہ ابن عباس کی دعوت کو، علم کی دعوت کو، احادیث لینے کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، مسرد کر دیا، قبول نہیں کیا. لیکن عبداللہ ابن عباس پھر بھی ہمت نہیں ہارے. سبق کیا ملا؟ آپ کا دوست جسے آپ کہتے ہیں کہ آج مسجد میں درس ہے آؤ چلیں، وہ آ جائے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، نہ آئے تو آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں محنت کرتا رہا، لوگوں کے پاس جاتا رہا. مدینہ کی گرمی جنہوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں گرمی کے ایام ہوتے، دوپہر کا وقت ہوتا، میں انصاری صحابہ کرام کے گھروں کے باہر پہنچتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، پوچھتا کہ یہ صحابی موجود ہیں. جواب آتا کہ آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. میں ادھر ہی دروازے کے باہر اپنی چادر زمین پہ بچھا کر لیٹ جاتا. ہوائیں چل رہی ہوتی، مٹی اڑتی ہوئی آتی میرے چہرے پہ پڑ جاتی.
جب وہ صحابی بیدار ہوتے، باہر آتے، مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے، کہتے عبداللہ آپ نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی ہیں، آل بیت میں سے ہیں، آپ مجھے بتاتے، میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کو علم دے جاتا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں، علم لینے والا میں ہوں، میرے اوپر واجب ہے کہ علم لینے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں۔ پھر اس صحابی سے ایک حدیث لیتا، اسی انداز سے میں علم حاصل کرتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ میرے دائیں بائیں لوگ جمع ہونے لگے، مجھ سے حدیث کا علم لینے لگے، تفسیر کا علم لینے لگے۔ پھر مجھے میرا وہ دوست ملا، اس نے کہا کہ آپ عقل مند نکلے، آپ نے علم لیا، احادیث جمع کی، آج لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں آپ کا ساتھ نہ دے سکا، اس لیے میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ یہ کس کا تذکرہ کیا بیٹا میں نے؟ اتنی لمبی چوڑی باتیں کس کے بارے میں کی ہیں جی؟ اور بچوں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ میں نے دیکھا تھا وہ شیخ عبد الرحمان صاحب اتنی پیاری تقریر کر رہے تھے، نصوص کے لحاظ سے بھی، اردو کے بہترین الفاظ کے لحاظ سے بھی، اور آپ لوگ کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے۔ تو جب آپ نے ان کی تقریر دھیان سے نہیں سنی، میری غریب کی میری دل کیسے سنے گی؟ میرے تو الفاظ بھی سادہ سے ہیں بھائی، توجہ سے ایسے نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیوں بیٹا، کس کے بارے میں ساری باتیں کی میں نے؟ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اس گاؤں کی عزت رکھ لی ہے تو عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے آواز آئی، آواز ایسے آئی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور کہا اللہ کے رسول، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے زمین پہ وہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آیا، نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، سلام عرض کیا، اور پھر کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے پاس خوشخبری لے کر آیا ہوں، بشارت لے کر آیا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دو نور دیے ہیں، دو روشنیاں دی ہیں، دو چراغ دیے ہیں۔ کون سے دو چراغ؟ فرمایا نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ فرمایا یہ وہ نور ہے جو آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اللہ رب العزت نے یہ نور آپ کو دیا ہے، آپ کی امت کو دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں افضل الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، آپ سے محبت کرنے والا بنایا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں وہ اعزاز مل گئے جو پہلی امت کے لوگوں کو نہیں ملے۔ میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو آخری آیتوں کے اتنے فضائل کیوں ہیں، ان کی شان اس قدر بلند کیوں ہے؟ آئیے غور کیجئے اور یاد رکھیے گا، جہاں جہاں کسی آیت کی فضیلت بتائی گئی، کسی دعا کی فضیلت بتائی گئی، وہاں پہ اگر وہ دعا آپ توجہ سے پڑھیں گے، اس کے ترجمہ پہ غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ثواب اور ہوگا، فائدہ اور ہوگا، اور جو آیت، جو ذکر، جو دعا آپ بغیر توجہ کے پڑھیں گے، ترجمہ نہیں آتا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پہ ثواب کچھ اور ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے تقریر کر، ابھی تک 10:15 ہیں، جب شروع کی تھی تب بھی 10:15 تھے۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ نبی علیہ السلام
ایمان لائے ہیں کس پہ؟ کس پہ؟ جو آپ پہ رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں۔ اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے، کس چیز پہ؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ کس چیز پہ؟ بولیے ذرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب خود قرآن دے رہا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ پہ قرآن بھی نازل کیا ہے، اور آپ پہ ہم نے حکمت یعنی کہ احادیث بھی نازل کی ہے۔ تو قرآن کس کی طرف سے؟ احادیث کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جب بھی کلام کرتے ہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں، وہ کلام وحی کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ کلام دراصل ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج فتنہ انکار حدیث اپنے عروج پہ ہے۔ ان ایام میں ان باتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ احادیث کوئی فضول چیز نہیں ہے، کوئی لایانی چیز نہیں ہے، بلکہ احادیث پہ ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن پہ ایمان نہ لانے والا کافر ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ ایمان نہ لانے والا کافر ہے۔ اور آج ٹی وی چینلز کے ذریعے کچھ لوگ انکار حدیث کے جراثیم ہمارے دلوں میں داخل کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کون سا زہر دیا جا رہا ہے۔ جس کو یہ شہد سمجھ رہے ہیں وہ زہر ہوتا ہے۔ جاوید احمد غامدی ایک بہت بڑا نام ہے، یونیورسٹیوں کے طالب علم، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اس کی گفتگو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبی دی ہے کہ وہ بات بڑے دھیان سے کرتا ہے، غصہ میں آئے بغیر کرتا ہے، اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے جو گفتگو کرتے ہوئے غصے میں آ جائے۔ اسے پسند کرتے ہیں جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، اور جاوید احمد غامدی کو اللہ نے خوبی دی ہے۔ اس وجہ سے نوجوان، یونیورسٹی کے نوجوان اسے پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوبی اللہ نے اسے دی ہے، ایسی کئی خوبیاں اللہ نے کافروں کو بھی دی ہیں، لیکن کیا اس خوبی کی وجہ سے ہم اس کا یہ نظریہ قبول کر سکتے ہیں کہ وہ بہت سی احادیث کا منکر ہے؟ مثال کے طور پہ یہی حدیث لے لیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پہ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، ساتویں پہ لے جایا گیا۔ یہ واقعہ خواب میں ہوا کہ حقیقتاً ہوا؟ حقیقتاً ہوا، باقاعدہ آپ کو لے جایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں سوئے ہوئے تھے، خوابوں ہی خوابوں میں مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، پھر پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ اور یہ شخص جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے، کیا نام لیا تھا؟ جاوید احمد غامدی۔ میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ اس کی تقریر نہیں سنتے تھے تو اب سننا شروع کر دیں۔ میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ جو سنتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی گفتگو سے متاثر ہوں، واقعی اس کی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ بڑا شاندار ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ اس امت کے نوجوانوں میں انکار حدیث کے جراثیم داخل کر رہا ہے، اور وہ شاگرد ہے مولانا امین احسن اصلاحی کا، اور ان کی تفسیر بھی انکار حدیث سے بری پڑی ہے، اور وہ شاگرد ہیں مولانا حمید الدین فراہی کے، اور وہ بھی بہت سی احادیث کے منکر ہیں۔ اسی زمانے میں سر سید احمد خان بھی تھے جن کو ہمارے نوجوان جنگ آزادی کا ہیرو مانتے ہیں، یہ شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث کا منکر ہے۔ تو معراج کا واقعہ لے لیں، اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ خواب کا واقعہ ہے۔ بتائیے اگر خواب کا واقعہ ہے تو پھر کیا اس کی حقیقت رہی؟
خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ بھی خواب میں کبھی امریکہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی روس پہنچ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام خواب میں اگر مسجد اقصیٰ میں پہنچ گیا تو کیا کارنامہ ہے؟ کوئی ہے نہیں کارنامہ. معجزہ یہ ہے آپ کا کہ رات کے معمولی سے حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا, واپس لایا گیا. 80 دن کا سفر ہے آنے جانے کا, وہ آپ نے رات کے معمولی سے حصے میں طے کیا, بلکہ 7 آسمانوں پہ بھی گئے, کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ملے. تو میرے بھائیوں, چونکہ یہ آدمی انکار حدیث کا نظریہ رکھتا ہے بہت سے معاملات میں, اس لیے اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے, حقیقت نہیں ہے. آپ کا جسم مکہ میں رہا, بس خواب میں آپ کبھی وہاں پہنچے کبھی وہاں پہنچے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ مومن اور نبی علیہ السلام ہر اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے. اور آسمانوں سے پھر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور احادیث. آپ نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, لوگوں میری بات دھیان سے سن لو, توجہ سے سن لو. جیسے مجھے قرآن ملا ہے ایسے ہی قرآن جیسی ایک اور چیز ملی ہے. وہ کیا ہے بیٹا؟ احادیث. پھر آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بکتاب اللہ, لوگوں ایک وقت آئے گا, ایک آدمی جو خوشحال ہوگا, اسودہ حال ہوگا, وہ یہ نعرہ لگائے گا کہ قرآن کافی ہے, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس کو قرآن نے حلال قرار دیا صرف وہی حلال ہے, جس کو قرآن نے حرام قرار دیا صرف وہی حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دھیان سے سن لو, قرآن کافی نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں آیا کہ پالتو گدھا اس کا گوشت حرام ہے. میں بطور رسول اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں, احادیث کے ذریعے بتا رہا ہوں, سنت کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ پالتو گدھے کا گوشت بھی حرام ہے. تو میرے بھائیوں, جیسے قرآن پہ ایمان ایسے ہی کس پہ ایمان؟ قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ کوئی فرق نہیں. قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. دلیل لینے کے لحاظ سے, حجت ہونے کے لحاظ سے, اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے, مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے, البتہ تلاوت کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب کے سب ایمان لائے کس پہ؟ اللہ پہ, اللہ کے فرشتوں پہ, اللہ کے رسولوں پہ. کتنی چیزوں پہ ایمان لانے کا تذکرہ ہوا ہے جی؟ 3. کون کون سی؟ اللہ پہ ایمان, اور فرشتوں پر, اور رسولوں پر. تو میں نے سنا تھا کہ جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے وہ 6 ہوتی ہیں. آپ نے بھی کبھی سنا کہ نہیں سنا؟ اور ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 5 ہو گئے ہیں. یہ ختم کر دیا لگتا ہے آپ کے گاؤں کے لوگوں نے. میں نے جو ارکان ایمان پڑھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6. اب پورے کریں آپ ذرا. 3 تو یہاں پہ آ گئے, اللہ پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, رسولوں پہ ایمان لانا. باقی 3 کون سے رہ گئے ہیں جی؟ آپ کی مدد کی ضرورت ہے جی بیٹا. آخرت پہ ایمان لانا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا, اللہ آپ کو قرآن کا حافظ بنائے. 4 ہو گئے, 2 باقی رہ گئے, جلدی کریں. کوئی بھی بڑا بچوں کو نہ بتائے. الہامی کتابوں پر ایمان لانا. کس پہ؟ الہامی کتابوں. بیٹا یہ تو ہاں ٹھیک ہے, الہامی کتابوں پہ ایمان لانا, آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا. کتنے ہو گئے جی؟ 5. آپ 6 رہ گئے جی. کس پہ؟ نہیں بیٹا, ارکان ایمان 6 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے جو بھائی ہیں نا وہ نکاح کے موقع پہ کلمے سنتے ہیں. آپ لوگوں کے نکاح ہوئے ہیں فری میں,
آپ سے بھی ہم 6 کلمے سنتے تو نکاح کی رات آپ کو مصیبت پڑی ہوتی تو آج صحیح جواب دیتے. ہاں جی. اور چھٹا رکن بتائیں. چلے کوئی بتا دے, بڑے بتا دیں, ہم علماء کرام کے بغیر. جی. تقدیر پہ ایمان لانا. کس پہ ایمان لانا؟ تقدیر پہ. کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا, اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ تقریر کب تک چلے گی. تقریر کرنے والے کو نہیں پتا, تقریر سننے والے کو نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. بلکہ اللہ نے لکھوا رکھا ہے. اچھے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم, برے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم, اور ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا غلط ہو جائے. جیسے اللہ نے لکھا تھا دنیا میں بالکل ویسے ہو رہا. تو یہ 6 ہیں میرے بھائیو ارکان ایمان. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ 3 کا تذکرہ آیا, باقی 3 کا تذکرہ نہیں آیا, تو کیا باقی 3 ان پہ ایمان نہ لائیں تو گزارا ہو جائے گا؟ تو پھر یہاں پہ تو نہیں آیا. تو میرے بھائیو ضروری نہیں کہ ہر چیز کا تذکرہ ایک ہی مقام پہ آئے. یہاں پہ ان 3 کا تذکرہ آ گیا, باقی مقامات پہ باقی تینوں کا تذکرہ آ گیا. ویسے جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, یہی مطلب ہے نا. تو جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ باقی چیزوں پہ بھی ایمان لاؤ. کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. جب آپ رسولوں پہ ایمان لائیں گے, محمد رسول اللہ پہ ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ مطالبہ کریں گے اپنی احادیث کے ذریعے کہ باقی ارکان پہ بھی ایمان لاؤ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی فرق نہیں ڈالتے. کیوں جی, رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بتائیے بھائی, رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بولیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ ہمارے رسول ہیں, ان میں سے کئی ایک کو دوسروں پہ ہم نے فضیلت دی ہے. اور یہاں پہ جو آیتیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب قرآن میں تضاد ہے جی, اور مسئلہ حل کریں. ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ہم ایک ایک رسول پہ ایمان لاتے ہیں. یہودیوں نے فرق کیا, عیسائیوں نے فرق کیا. یہودیوں نے کہا ہمارا تمام نبیوں پہ ایمان ہے, لیکن عیسیٰ کو ہم نبی نہیں مانتے علیہ الصلوۃ والسلام. یہودیوں نے کہا محمد کو ہم نبی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, لیکن محمد کو نبی نہیں مانتے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام نبیوں پہ, تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں, موسیٰ پہ بھی, عیسیٰ پہ بھی, محمد پہ بھی علیہم الصلاۃ والسلام. اور اللہ کے رسول نے خبردار کیا تھا, یہودیوں عیسائیوں کو وارننگ دی تھی, کہا تھا والذی نفس محمد بیدی لا يموت احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ولا يموت ولا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت کا کوئی بھی فرد فوت ہو جائے, یہودی ہو یا عیسائی ہو, میرے بارے میں اسے اطلاع مل جائے کہ کوئی محمد نامی آدمی آیا تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے, اللہ کی قسم جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جا سکے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اعزاز دیا ہے کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں, تمام رسولوں کو مانتے ہیں. پھر بھی یورپ کے لوگ کہتے ہیں جی مسلمان بڑے متشدد ہیں, یہ بڑے تنگ دل ہیں, اور تنگ دل تم ہوئے کہ ہم ہوئے؟ آج عیسائی مسلمانوں سے زیادہ ہیں.
اور ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، اور مسلمان ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ کھلا دل کس کا ہوا، وسیع دل کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر آیت کو سنتا ہے، ہر حدیث کو سنتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت مجھے نہ سناؤ، یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے مجھے نہ سناؤ، نہیں، وہ ہر آیت کو سنتا ہے، ہر حدیث کو سنتا ہے، اور پھر اعلان کرتا ہے کہ وَأَطَعْنَا، ہر آیت کو مانتے ہیں، ہر حدیث کو مانتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو ماننے سے انکاری ہو۔ ورنہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کئی لوگ عذاب قبر کی حدیث کو نہیں مانتے، کئی لوگ تقدیر کی حدیث کو نہیں مانتے، کئی لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا، کئی لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے جس میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 9 سال تھی، اور کئی لوگ ان حدیث کو نہیں مانتے جو ان کے مسلک کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کو مانتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کریں، یا اللہ تو نے میرے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میں ہندو ہوتا، ہو سکتا ہے میں سکھ ہوتا، اور ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود قبروں کا پجاری ہوتا، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود تیرے نبی کی کئی احادیث کا منکر ہوتا، لیکن یا اللہ تو نے میرے اوپر یہ بہت بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے، جس فضل انعام سے ایک دنیا محروم رہی۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کو دعوت دیتے رہے، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جی کلمہ پڑھ دیں، کلمہ پڑھ دیں، کلمہ پڑھنا آپ کا کام، روز قیامت آپ کی شفاعت کرنا میرا کام۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اے ہمارے نبی، کسی کے دل میں ہدایت داخل کر دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ اس اللہ نے یہ انعام میرے اوپر کیا ہے، آپ کے اوپر کیا ہے، جس سے بہت سے نبیوں کے بہت سے رشتہ دار بھی محروم رہے۔ میرے بھائیو، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرانک، سونے سے پہلے آپ ان دو آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ غفرانک، یا اللہ سونے سے پہلے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ ہاں جی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 100 بار، ایک مجلس میں 70 بار۔ وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اور میرے بھائیوں، میں اور آپ صبح و شام گناہ کرتے ہیں، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے خود سوچ لیں، خود فیصلہ کر لیں۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے کہیں غفرانک، یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ربنا، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے حاجت روا، اے ہمارے غوث اعظم، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم سب نے تیرے پاس پیش ہونا ہے، تیرے پاس حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائیو، آخری آیت میں 2 چیزیں بیان کروں گا، آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ یہ 2 آیتیں تھیں، ایک آیت کے کئی مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، کئی عقائد آپ کے سامنے رکھ دیے، اور آخری ایسے صرف 2 مسئلے بیان کروں گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بات کا مکلف نہیں بناتے۔
اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا انسان کی قدرت میں ہے، اسی لیے اللہ نے فرض کی ہے۔ 30 دن کے روزے رکھنا انسان کی قدرت میں ہے، اسی لیے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا جبکہ مال موجود ہو انسان کے بس میں ہے، اسی لیے اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ تو اس ایسے اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کے فضل کا علم ہوتا ہے، اور اس فضل کا مزید اظہار نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے سینے میں آنے والے وسوسے معاف کر دیے ہیں، یہ خیالات جو دل میں آتے ہیں معاف کر دیے ہیں، ان پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں بہت بڑا انعام ہے، ورنہ میرے اور آپ کے دل میں کتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ گناہ کروں، کبھی سوچتے ہیں یہ برائی کر لوں، پھر الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ دل میں آنے والے طرح طرح کے خیالات پہ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن کب تک؟ فرمایا جب تک کہ آپ اس وسوسے کو عملی جامہ نہ پہنائیں، اسے زبان پہ لے کر نہ آئیں۔ ایک آدمی تلوار پکڑ کے میدان میں آیا دوسرے سے لڑنے کے لیے، اس نے وار کیا، دوسرا مر گیا، اب گناہ کس کو ملے گا؟ جی جس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب 2 مسلمان تلواریں لے کر، اور آج کی زبان میں کہوں تو پسٹل لے کر، ڈنڈا لے کر میدان میں آئیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں، تو فرمایا قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول قاتل جہنم میں جائے گا بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا رہا، ایک کامیاب ہوا دوسرا کامیاب نہیں ہوا، لیکن تلواریں دونوں نے پکڑی ہیں، پسٹل دونوں نے پکڑے ہیں، ڈنڈے دونوں نے پکڑے ہیں، پتھر دونوں نے پکڑے ہیں، حملہ دونوں نے کیا ہے، ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہوا، لیکن عمل تو دونوں نے کیا ہے۔ تو جب وسوسے کو آپ عملی جامہ پہنائیں گے تو پھر وہ گناہ بن جائے گا، اس پہ حساب کتاب ہوگا۔ آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں بیگم کو طلاق دے دوں، نہیں رہنے دیتا ہوں، نہیں دے دوں، نہیں رہنے دیتا ہوں، دل میں خیالات آتے رہیں گے، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہتے ہیں میری بیگم کو طلاق، جب آپ یہ الفاظ کہتے ہیں کمرے میں کوئی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں، لیکن زبان سے ادا کیے ہیں، طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ طلاق ہو جائے گی۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی میرے خامند نے طلاق بھیجی لکھ کر، لیکن میں نے وصول نہیں کی، میں نے پھاڑ دی، آگ لگا دی، کیوں جی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اس نے طلاق لکھ دی، طلاق ہو گئی، تمہارے پاس پہنچے نہ پہنچے، تمہیں پڑھو نہ پڑھو، آگ لگاؤ نہ لگاؤ، جب اس نے زبان سے طلاق لفظ ادا کر دیا یا ہاتھ سے لکھ دیا، طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن جب تک دل میں خیالات تھے کوئی حساب کتاب نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ایسے ہی کسی خیال کو آپ دل میں پکی جگہ دے دیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، تو پھر اس پہ بھی حساب کتاب ہوگا۔ خیال آیا چلا گیا کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن خیال کو آپ نے اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنا نظریہ بنا لیا، تو پھر اس پہ بھی حساب کتاب ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، چاہے زبان سے اظہار نہ کریں، دل میں محبت رکھیں گے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی دل سے نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا ہے، چاہے دل سے کوئی لفظ ادا کرے نہ کرے، اس نفرت پہ عذاب ہوگا۔ یہ کفر ہے، آپ سے نفرت کفر ہے، آپ سے نفرت نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف وہ برداشت کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت اگر غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے، بھول کر کوئی گناہ کر بیٹھے، یا ان کے اوپر زبردستی کی جائے، پسٹل سر پہ رکھ دیا جائے، گناہ کروایا جائے، تو اس شکل میں بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ نہ بھول پہ مواخذہ ہوگا، نہ غلطی پہ مواخذہ ہوگا، اور نہ ہی زبردستی پہ مواخذہ ہوگا۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ روزے کے دوران خصوصاً جب پہلا روزہ ہوتا ہے بھول کر پانی پی لیتے ہیں نا، کھانا کھا لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، کیوں جی مختصر کروں؟ اب ٹائم کتنا ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں، آپ کی میں گھڑی دیکھتا رہا، مجھے تو اب بعد میں پتا چلا کب شروع ہوا ہے۔ نہیں، شروع کب کیا تھا؟ چلیں جی، پھر آپ کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی کسی صحرا سے گزرتا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اور اونٹنی پہ اس کا ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس صحرا میں آپ جانتے ہیں کوئی درخت نہیں ہے، درخت سے مراد پھلدار درخت، پانی نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، زندگی کا انحصار اللہ کے بعد اس اونٹنی پہ ہے، اونٹنی پہ رکھے ہوئے ساز و سامان پہ ہے۔ وہ کہیں پہ اترا، کہیں پہ رکا، اونٹنی باغ کھڑی ہوئی، پیچھا کیا، اونٹنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ اب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، کیونکہ صحرا بہت وسیع ہے، پیدل عبور نہیں کر سکتا، میں تو پہلے ہی پیاسا ہوں، راستے میں پانی بھی نہیں ملے گا، کوئی پھل بھی نہیں ہے۔ موت کا یقین ہو جاتا ہے، ایک جگہ لیٹ جاتا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے بیٹا؟ موت کا انتظار کر رہا ہے۔ آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹنی بھی موجود ہے، اور اونٹنی پہ کھانے پینے کا ساز و سامان بھی موجود ہے۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ خوشی کے عالم میں کہتا ہے اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں۔ کسی بادشاہ کو کہا جائے تو واقعی میرا نوکر ہے اور میں واقعی تیرا بادشاہ ہوں، معاف کر دے گا؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتے، کیوں؟ کیونکہ زبان نے ساتھ نہیں دیا، دل میں کچھ اور تھا، زبان سے الفاظ کچھ اور ادا ہوئے، اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آپ کی گردن پہ پسٹل رکھ دیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں، اسلام کے خلاف کوئی بات کہیں، شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کہیں۔ آپ نے جان بچانے کے لیے بات کہہ دی تو اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ گولی کھا لیں لیکن اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن آپ کی زبان سے نبی علیہ السلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی بھی جملہ ادا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آخری مسئلہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ بندے کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، اس لیے کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو ہمارا مولا کون ہے؟ مولا علی ہے کہ مولا اللہ ہے؟ اور حدیث میں آیا بیٹا، صحیح حدیث، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہی مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حدیث میں جب مولا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، میرے بھائی دھیان سے سنیے گا توجہ سے، صحابہ کرام کے دشمن
مولا علی کے لفظ کا استعمال غلط کرتے ہیں، وہ اس کا معنی اور مراد لیتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کا معنی اور مراد لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے، اور جو کہے کہ مجھے محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور علی سے نفرت ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے نزدیک جناب علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہے مولا کا مطلب کہ جناب علی ہمارے محبوب ہیں۔ اور وہ مولا کا معنی کیا مراد لیتے ہیں؟ مشکل کشا، حاجت روا، مالک۔ تو انت مولانا، یہاں پہ مولا کا معنی یہ ہے اللہ ہمارا مولا ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں۔ تو مولا جب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تو معنی اور ہے، جناب علی کو کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ لیکن بار بار مولا علی مولا علی مولا علی کہنا، موجودہ ایام میں اس انداز سے لفظ استعمال کرنا جس انداز سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ انداز اپنانا درست نہیں ہے، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب علی ہمارے مولا ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے دو بیٹوں جناب حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، حسن و حسین کی والدہ جناب فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان تمام آل بیت سے محبت کرتے ہیں جو توحید کے اوپر ہیں، جو اسلام کے اوپر ہیں، جو قبروں کے پجاری نہیں ہیں، جو شرک و بدعات کو رواج نہیں دیتے ہیں، جو توحید کے اوپر ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یہاں پہ جتنے احباب جمع ہیں، رات کافی گزر چکی ہے، تیرا دین سننے کے لیے موجود ہیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ مجھ سے اور ان تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما کہ جنہیں جب موت آتی ہے تو آخری الفاظ ان کی زبان پہ یہ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے۔ یا اللہ حافظ عمران صاحب یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، مدینہ کے بھی ہمارے ساتھی ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان کی بیگم اور ان کی والدہ دونوں بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی وبا اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ حافظ سلیم صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، وہ بھی مدینہ کے ہمارے ساتھی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اس گاؤں میں آپ لوگوں کے جتنے بھی رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو عافیت دے، ان سب کو صحت دے۔ اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی ابصارنا، اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، لا الہ الا انت۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ان بھائیوں میں سے، میرے سمیت ان بھائیوں میں سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں ہیں سب کی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ اس گاؤں کے رہنے والوں کو پکا توحیدی بنا دے، پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یا اللہ کئی احباب ایسے ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گا لیکن تو انہیں جانتا ہے۔ یا اللہ جب بھی ملتان کی جانب آتا ہوں، اس علاقے میں آتا ہوں، مجھ سے تعاون کرتے ہیں، درس کے لیے لے کر جاتے ہیں اور جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے دین کی وجہ سے یا اللہ ان کی یہ محبتیں قبول فرما، یا اللہ ان کے معاملات آسان فرما۔ یا اللہ قاری ہدایت اللہ صاحب جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے ان کی محنتیں قبول فرما، ان کی اولاد میں برکتیں ڈال، جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں یا اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ یا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔
ربنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخر میں 2 سوال ہیں، ان کا جواب سن لیں۔ یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ 7 دنوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو مغرب کے بعد ادا کریں تو ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، چاہے قضا ہوگی، ہو تو جائے گی نا جی۔ لو جی، علماء کرام تصدیق کر رہے ہیں ہو جائے گی۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق عقیقہ ہوتا ہے، چاہے 7ویں دن کریں چاہے 7 سال کے بعد کریں، لیکن 7ویں دن کریں گے تو نبی علیہ السلام نے جو دن مقرر کیا ہے اس دن ہوگا، آپ کے حکم پہ عمل ہوگا، اور یہ صحیح معنوں میں ثواب کا سبب بنے گا۔ اور لیٹ کریں گے تو ظاہر ہے وقت پہ کریں تو ثواب اور ہے، بعد میں کریں تو ثواب اور ہے، لیکن عقیقہ ہے جب بھی کریں۔ اس کے بعد بھائی کا دوسرا سوال یہ، گوشت کیسے تقسیم ہوگا عقیقے کا؟ کیوں بھی کیسے تقسیم ہوگا؟ میرے بھائی، عقیقے کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں شریعت سے کسی قسم کی تعلیمات نہیں ملتی۔ شریعت اس معاملے میں خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہ معاملہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے عقیقہ کیا ہے اللہ کی بات مان کے، اللہ کے رسول کی بات مان کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ آپ چاہیں گے کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دوں، کچھ پڑوسیوں کو دے دوں، اور کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں فقیروں کو دے دوں، لیکن شریعت نے باقاعدہ طور پہ اس گوشت کے بارے میں بتایا ہو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو ایسی کوئی نص میرے علم میں نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کا مسجد میں آنا کس حد تک درست ہے؟ کچھ بزرگ محسوس کرتے ہیں۔ بھئی یہ تو میں بتا چکا ہوں بڑی اچھی طرح۔ ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بھائی توجہ سے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج لمبی تلاوت کروں گا، پھر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں یہ سوچ کر کہ بچے کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے بچے کی وجہ سے، بچے کی ماں کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا ہے، بچے کو اور بچے کی ماں کو مسجد سے نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا یہ کون سی عورت تھی، کس کی بیوی تھی، کیوں آئی ہے مسجد میں بچے کو لے کر، اس نے ہماری نماز کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نماز کو لیٹ کر دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول تو وہ ہیں جنہوں نے فرض نماز با جماعت پڑھائی تھی، کس کو اٹھا کر؟ امامہ کو اٹھا کر، رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر، اور 4 رکعتوں میں بار بار اس بچی کو رکوع میں جاتے ہوئے زمین پہ رکھ دیتے تھے، اٹھتے تھے دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ حرکت ہوتی نہیں کہ نہیں ہوتی نہیں؟ یہ آپ کی وہ رحمت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جس ماں کو یہ حدیث معلوم ہوگی وہ آج بھی مجبوری کے موقع پہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے گی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے نسائی شریف کی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، ایک سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ ایک سجدہ کیا ہو گیا؟ بہت لمبا ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ڈرنے لگے کوئی حملہ ہی نہ ہو گیا ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول تو سجدے میں پڑے ہوئے، میں پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ نماز کے بعد سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات تھی؟ آج خلاف معمول سجدہ بہت لمبا تھا، ہم سوچنے لگے کہ شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہو۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف اتنی بات تھی کہ میرے بیٹے نے سجدے کی حالت میں مجھے سواری بنا لیا تھا، میں نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ اپنا شوق پورا کر لے۔
اب بتائیے بچوں کو نکالنا ہے کہ لانا ہے؟ ان کو لے کر آئیں۔ البتہ جس کا بچہ شرارتی ہے اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اس کی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں۔ یہ تربیت گاہ ہے۔ مسجد کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے۔ یہاں سے بچوں نے ٹریننگ لینی ہے۔ اس موضوع پہ میں مزید احادیث بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اتنی کافی ہیں۔ کیا مسجد نبوی میں رفع الیدین ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ میں تو وہاں پہ جب نماز پڑھتا ہوں میں تو پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، آپ تو ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ بتائیں مسجد نبوی کے امام رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ پہلے امام مسجد نبوی کے پہلے امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی رفع الیدین کیا۔ دوسرے امام ابو بکر نے بھی کیا، تیسرے امام عمر نے بھی کیا، اور جتنے بھی امام آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے علم کے مطابق رفع الیدین کرتے ہیں، اور آج کے امام بھی کرتے ہیں۔ تو رفع الیدین سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سنت جس کو سارے سنت مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت آخری وقت تک سنت رہی، وہ کہتے ہیں نہیں کینسل ہو گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ کسی زمانے میں سنت رہی ہے۔ چلیں 2 منٹ کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، کسی زمانے میں سنت رہی ہے نا، تو پھر آپ کی سابقہ سنت کا مذاق اڑانا درست ہے؟ اس سے نفرت کرنا درست ہے؟ ایک اور بات، یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں مانتے، تمہارا کوئی امام ہی نہیں ہے۔ چلے 4 اماموں کو تو مانتے ہو نا، ٹھیک ہے جی۔ تو امام شافعی بھی رفع الیدین کرتے تھے، بتاؤ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سنت کینسل ہو گئی ہے؟ امام احمد رفع الیدین کرتے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سنت کینسل ہو گئی ہے؟ اور پھر رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو ان صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے جنہوں نے آپ کی زندگی کی آخری نمازیں دیکھی ہیں۔ نمبر 1 مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، نمبر 2 وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ تو اس لیے رفع الیدین ثابت ہے، آپ کی بہت پیاری سنت ہے، اسے اپنائیں اور اس کے ساتھ نمازوں کو راستہ و پیراستہ کریں، اور آپ کی ہر سنت پہ اضافی اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیا لکی کمیٹی جائز ہے؟ 70,000 کا موٹر سائیکل 2500 روپے میں مل جائے، یہ سود ہے یا نہیں؟ یہ لکی کمیٹی کیا ہوتی ہے جی؟ بتائیں گے کوئی؟ یعنی کہ ہر آدمی 2500 روپے کا وہ کوپن خریدے گا، جس کی قرآن دادی نکل آئے اس کو مل جائے گا، یہ سود ہے جی، واضح طور پہ سود ہے۔ اور پہلے نمبر پہ جوا ہے، دوسرے نمبر پہ سود ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ جوا ہے، دوسرے نمبر پہ سود بھی ہے۔ 2500 روپے آپ نے دیے، بدلے میں آپ کو اتنے مل گئے، یہ بھی تو سود ہے۔ سونے کی سونے سے جب بیع ہوگی تو برابر ہونا چاہیے، چاندی کی چاندی سے بیع ہو تو ان طرف سے چاندی برابر ہونی چاہیے، روپے کی روپے سے بیع ہو تو روپے برابر ہونے چاہیے۔ 2500 روپے دے کے آپ کو اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سود بن جائے گا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے نہیں مل رہے، موٹر سائیکل مل رہا ہے۔ بہرحال جوا پکی بات ہے۔ کیا پکی بات ہے؟ جوا پکی بات ہے۔ اس قسطوں کے بارے میں شیخ صاحب رہنے دیں، یہ سوال نہیں آیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوال نہیں آیا، اس کا جواب دیتا رہتا ہوں، دیکھتے ہیں آخر میں شاید پھر جواب دے دوں۔ یہ تو ہو گیا الحمدللہ، چلیں جی الحمدللہ۔ اب وہ نیا سوال نہ آیا، آپ کی مہربانی، اگر آپ نے سوال کرنے تھے نا مجھے پہلے بتا دیتا کہ میں درس جو ہے وہ میں مختصر دیتا۔ اب درس اتنا لمبا دلوانے کے بعد اب سوال و جواب جو ہے نا تو بیٹا بس کریں۔ چلیں جی، تسبیح یا اذکار یا وظائف تسبیح کے اوپر کرنا شرعی طور پہ کیسا ہے، یا الیکٹرانک تسبیح پہ تسبیح کرنا کیسا ہے؟ سوال سمجھ گیا جی صاحب؟
سوال سمجھ گئے تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیں اس مسئلے میں کئی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ کام بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگلیوں پہ کرتے تھے اور آپ نے ترغیب بھی یہ دی ہے کہ انگلیوں کے پوروں پہ تسبیح کیا کرو، کیونکہ یہ انگلیوں کے پور تمہارے حق میں روز قیامت گواہی دیں گے. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے. تو اس لحاظ سے یہ اذکار، یہ تسبیحات اپنی انگلیوں پہ کریں، انگلیوں کے پور پہ کریں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بھول جاتا ہوں، یا میں لمبی تسبیح کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اس وجہ سے وہ تسبیح، یہ دانوں والی تسبیح استعمال کر لیتا ہے یا الیکٹرانک تسبیح استعمال کر لیتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا فتویٰ اس بارے میں کوئی سخت نہیں ہے. خصوصاً وہ حدیث ذہن میں رکھیں جس میں آتا ہے کہ جناب جویریہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ اذکار کر رہی تھیں، واپس آئے تو تب بھی اذکار کر رہی تھیں. اس حدیث سے لگتا ہے کہ وہ جو اذکار کر رہی تھیں وہ گن رہی تھی، شمار کر رہی تھی، انگلیوں پہ نہیں، کسی اور چیز پہ. تو اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ انگلیوں پہ کریں، انگلیوں کے پوروں پہ کریں. جو لوگ صرف صبح کی نماز پڑھتے ہیں، کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں جی علماء کرام؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو جب ایک نماز کا حکم آپ نے مان لیا، باقی نمازوں کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کے ہاں ایک نماز کا تارک بھی کافر ہے. کتنی نمازوں کا تارک کافر ہے؟ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کے ہاں ایک نماز کو بھی جان بوجھ کے ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، ان کا فتویٰ ذرا دھیان سے سنیے گا. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو الارم لگاتا ہے اس وقت کا جس وقت اس نے سکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، صبح 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگاتا ہے، یعنی کہ رات کو فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح کی نماز نہیں پڑھنی، فرمایا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اس سوال کا جواب یہی مناسب ہے جو میں دے رہا ہوں کہ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کے ہاں ایک نماز کا تارک بھی کافر ہے. اس لیے ایک نماز پڑھ لینا، باقی نمازیں ترک کر دینا یہ غلط ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی موت لکھی ہو زور کے بعد، تو قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ زور کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں لکھا ہو کہ آپ نے مرنا ہے عصر کے بعد، تو عصر کی نماز کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اور پھر وہ حدیثیں میں لے کر آئیں. ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ عصر کی نماز ادا کرنے دو، وقت ہو رہا ہے. یہ کون کہے گا؟ جو دنیا میں عصر کی نماز پڑھتا تھا. جو نہیں پڑھتا تھا وہ کیا کہے گا؟ سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیو، توبہ کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے آئندہ کوئی بھی نماز ترک نہیں ہوگی. آپ کو ایک حدیث اب اسی مناسبت سے سناتا ہوں اور اسی پہ درس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا. ام حبیبہ کی حدیث ہے، رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے. کتنی رکعتیں ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کا جنت میں عظیم الشان محل بنائیں گے. کتنی رکعتیں ادا کرے؟ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، زور سے پہلے کی 4 سنتیں، زور کے بعد کی 2 سنتیں،
اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے سنتوں کے بارے میں، فرض نماز کے بارے میں نہیں۔ اور ام حبیبہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے آج تک میں نے یہ 12 سنتیں کبھی بھی ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے انبسا وہ کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے ام حبیبہ سے سنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی بھی ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے عمر بن عوس کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں ترک نہیں کی۔ تو آج سے آپ بھی وعدہ کر لیں کہ آئندہ کوئی نماز ترک نہیں کریں گے۔ کرتے ہیں وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کبھی بھی کوئی نماز ترک نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عہد پہ قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دے کہ ہم پکے نمازی ہوں، قبر میں جائیں تو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔